اچھا عباس صاحب، مجھے یہ ذرا سمجھائیں کیونکہ میرا معیشت کا بالکل ہی کچھ علم، میں بالکل انتہائی ناقص ہوں۔ ہم افغانستان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، افغانستان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اس کے باوجود اس کا جو سکہ ہے افغانی وہ 70-75 میکسیمم 80 تک گیا ہے، 90 سے نیچے آیا ہے، پہلے 90 میں تھا۔ ہم جو ہے 178 سے ہم 300 سے بھی آگے چلے گئے، تو ان کی جو سکہ ہے وہ ہم سے زیادہ اس کی قدر کیوں ہے؟ اس کے یہ کیا میکنزم ہے یا یہ کیا منطق ہے؟ نہیں، ان کی دیکھیں، ان کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، وہاں جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ ایک انفارمل اکانومی کی ڈیمانڈ ہے۔ ان کے پر تو دنیا کے تعلقات ہیں نہیں کہ وہ کچھ امپورٹ ایسی چیزیں نہیں کرتے، اور جو ان کی امپورٹس ہیں وہ بھی پاکستان سے ہی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کی جو ضروریات ہیں فارن ایکسچینج کی وہ پاکستان ہی پوری کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے ان کی کرنسی اسٹیبل رہتی ہے، ہماری کرنسی پہ ان کی ڈیمانڈ کا امپیکٹ آتا ہے۔ نہیں، کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اخراجات میں جو عدم توازن ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا، نہ کرنسی مارکیٹ پہ، نہ سمگلنگ پہ، نہ یہ بھی کوئی فیکٹرز ہیں؟ نہیں، بالکل یہ فیکٹرز ہیں۔ ہمارا ایک بڑا ملک ہے، یہ ہر چیز ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں۔ اب جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے سارا ایک انفارمل اکانومی کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ فارملائز تو ہے نہیں کہ یہاں سے کوئی فارملی وہاں پیسے جاتے ہوں یا وہاں سے فارملی کوئی چیزیں خریدی جاتی ہوں۔ یہ سب انفارمل اکانومی ہے، تو اس کا بوجھ بھی ہم ہی برداشت کرتے ہیں۔ ماضی میں جب وہاں پر بے پناہ ڈالرز آتے تھے، جو کولیشن تھی وہاں پر امریکہ کی، تو وہ بہت بے پناہ ڈالرز آتے تھے۔ اس وقت وہاں سے فلو پاکستان کی طرف ہوتا تھا، ان کے ڈالر خرچ کرنے کی جگہ پاکستان ہوتی تھی، تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ اور یہ جو عرصہ ہماری کرنسی اسٹیبل رہی ہے، اس کا بھی ایک اثر رہا ہے کہ وہاں پر اربوں ڈالر سال کے آیا کرتے تھے، جس کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں آ کر بکتا تھا، تو یہاں آپ کی کرنسی کو اسٹیبل رکھتا تھا۔ اب وہ معاملہ ریورس ہو گیا ہے، ان کی کرنسی اسٹیبل ہے، ہماری کرنسی پہ اس کا بوجھ آ رہا ہے۔ اب سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب بھی گرفتار ہو گئے، کچھ میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے، تو ان گرفتاریوں سے ہماری سیاست کا کیا رخ متعین ہو رہا ہے؟ ان گرفتاریوں سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کا ایشو ہے یا یہ بھی کوئی سیاسی ایشو ہے؟ جی دیکھیں، جب بھی کوئی گرفتار ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جی یہ قانون کی بالادستی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ گرفتاری کیوں کی جاتی ہے؟ گرفتاری اس وقت ہوتی ہے، سیاسی لیڈر کی ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے جب وہ شامل تفتیش نہ ہو۔ جب بھی آپ اقتدار میں رہیں تو پھر آپ کو احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو احتساب کا عمل ہے اس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہیں، اور ان کے اندر ایک بڑی حقیقت بھی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کو پہلے بھی انویسٹیگیشن میں بلایا گیا، وہ جہاں تک میرا نالج ہے وہ نہیں گئے۔ اس کے بعد جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے اس نے ان کے گھر پر بھی ایک ایکشن ہوا، جس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ کسی کے گھر پر اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پولیس کی گاڑیاں آ کر گھر سے ٹکرائیں، لیکن یہ ذمہ داری بھی جو شخص بھی سیاست میں رہا ہو، جو پولیٹیکل لیڈر ہو، جو حکومتی عہدے پر رہا ہو، اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو ذرا سینہ تان کے باہر آئے اور کہے جی ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کریں، میں حاضر ہوں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں گرفتار کر لیں۔ سیاسی لیڈر ہمیشہ گرفتاری کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ، اس کے عمل کا فیصلہ یہ عوام ہی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہمارے احتساب کا عمل کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں، میں نے خود بہت عرصہ عدالتوں میں بھی گزارا ہے، تفتیشوں میں بھی گزارا ہے، تو میں نے کوئی اس کے اندر انصاف نہیں دیکھا۔ امید ہے کہ جو اب احتساب کا عمل ہے، کیونکہ یہاں پر بے دریغ گرفتاریاں اس طرح نہیں ہوئیں جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی تھیں، یا اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب کی حکومت میں ہوئی تھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو اس حکومت کے دور میں احتساب کا عمل ہوگا وہ انصاف کے دائرے کے اندر رہے گا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں، کل پرسوں میں آپ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ میں کسی سیاسی لیڈر کی نااہلی کے حق میں بھی نہیں ہوں اور سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں بھی نہیں ہوں، جبکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب
وہ کہتے ہیں بالکل سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ اس سیاست کو گند سے پاک کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس سے کوئی سیاسی استحکام آئے گا اور اس سے کیا ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی اس گند کو صاف کرنے سے؟ دیکھیں یہ ٹی وی پر سوال کیا جاتا ہے, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, میں اس کو اپنا جواب دے دوں گا. وہ میری رائے ہوتی ہے. جی, اگر میری جماعت کو موقف لیتی ہے اس معاملے پر تو پھر وہی میرا موقف ہی بن جاتا ہے. صحیح. یہ بات میں اس کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جی وہ آپ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے. میں نے کوئی ایسی آفیشیل پالیسی نہیں دیکھی ہے حکومت یا جماعت کی طرف سے کہ کسی کو بین کیا جائے گا یا کسی کو گرفتار کیا جائے گا یا -1 کے جو فارمولے ملک کے اندر چلتے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ملک کی سیاست کو نقصان ہی ہوا ہے ماضی میں. جب بھی آپ نے یہ -1 فارمولہ آپ نے -1 کیا تھا میاں نواز شریف کو 2018 کے الیکشن میں, اس کے کیا اثرات ملک پر ہوئے ہیں یہ آپ بڑی وضاحت سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ملک کے معاملات ہیں اس میں ایک بڑا عمل دخل جولائی 28 2017 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہے, جہاں پر ایک چلتی حکومت توڑی گئی, میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا اور اس کے تسلسل میں جا کے 2018 کا الیکشن چوری ہوا. سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو عدالت تھی اس نے تاریخ پیچھے کر کے الیکشن کے عین دوران میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ملک کے حالات کو خراب کرتی ہیں. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اچھا, لیکن اگر کسی نے قانون توڑا ہے, کوئی قانون کے دائرے سے باہر گیا ہے, اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو آج اگر عمران خان صاحب جو اقتدار میں رہے ہیں 4 سال, انہوں نے اگر کچھ کیا ہے, ان سے سوال ہوتا ہے تو ان کو جواب دینا چاہیے. ان کو اپنے ورکر کو, اپنی جماعت کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. عباسی صاحب, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے لاہور میں ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی لاہور آ گئے ہیں, اور کھیپ کی کھیپ جو سابق لیجسلیٹرز ہیں یا ممبرز ہیں اسمبلیوں کے, وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. نون لیگ کے لیے پنجاب میں کیا گراؤنڈ ہے؟ کیا یہ نون لیگ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں, ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا راستے کا تعین کرے. نون لیگ پنجاب نون لیگ کا گڑھ رہا ہے اور نون لیگ کے بعد تقریباً ہر حلقے میں مضبوط امیدوار موجود ہیں. تو آج اگر کوئی امیدوار ایک جماعت نئی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا دوسری جماعت میں جانا چاہتے ہیں, یہ ان کا بھی حق ہے. اس کے بارے میں اگر ترین صاحب کسی سے مل رہے ہیں یا کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کے گروپ میں یا جماعت میں یا پیپلز پارٹی میں کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں, تو یہ ان کا رائٹ ہے. وہ جس جماعت کو بہتر سمجھے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب جو پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں, کل ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اصولی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی وفاداری بدلنے والا شخص جو ہے وہ ہماری جماعت میں نہیں آنا چاہیے, اور میں پی ڈی ایم سے بھی یہی کہوں گا. تو مسلم لیگ نون ان لوگوں کو اگر کچھ آنا چاہیں اور اسپیس ہو تو قبول کرے گی, یا آپ کی رائے یہ ہے کہ ان کی طرح جے یو آئی کی طرح آپ بھی قبول نہ کریں تاکہ اس ملک میں یہ جو فصلی بٹیرے ہیں, لوٹے ہیں, ان کا خاتمہ ہو اور وفاداریاں جماعتوں کے ساتھ مضبوط ہوں؟ دیکھیے, یہ فیصلہ جماعت ہی کرتی ہے, یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. جو لوگ ایک جماعت چھوڑ کر دوسری جماعت میں آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو اصولی طور پر یہ سمجھتے ہیں اور وہ کم ہوتے ہیں کہ جس جماعت میں میں رہا ہوں وہ عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں رہی, اس نے عوام کے مسائل حل نہیں کیے, ملک کے معاملات کو ٹھیک نہیں چلایا, تو میں آج کسی اور جماعت کا رخ کرتا ہوں. صحیح. اکثریت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اقتدار کی تلاش میں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جاتے رہتے ہیں. ان کا حلقے میں ایک اثر ہوتا ہے, اس اثر کو استعمال کر کے اور جماعت کی ووٹ کو استعمال کر کے وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں, جس سے ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. ایسے لوگ میری نظر میں ہمیشہ ملک کے نظام, سیاسی نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں.